السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عوننا وعيننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا ومولانا وقهوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق، خذ يدي ساحل لنا أشغالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور دو عالم رحمت عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کا کروڑ آمد کا شکر ہے کہ جس
جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں، اللہ پاک کی مقدس بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک ہماری جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ معزز محترم سامعین ذی الوقار، گزشتہ جمعہ میں ہم نے اسلام کے عظیم معرکہ فتح مکہ پر کچھ ابتدائی طور پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے حدیبیہ کے مقام پر جو مختلف معاہدات ہوئے تھے، جو چیزیں طے پائی تھیں، ان پر کچھ گفتگو کر کے وہیں پہ وینڈ اپ کیا تھا، اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مقام حدیبیہ پر معاہدات ہوئے تو چونکہ مختلف قبائل تھے، ٹوٹل 4 قبیلے تھے۔ ایک قریش کا قبیلہ تھا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، اور ایک بنو بکر کا قبیلہ تھا، ایک بنو خزاع کا قبیلہ تھا۔ جب معاہدہ ہو رہا تھا کہ اس وقت بنو بکر اور بنو خزاع کے قبائل کو یہ اختیار دیا گیا کہ جو چاہے قریش کے ساتھ شامل ہو جائے اور جو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمولیت اختیار کرے۔ بنو بکر نے قریش کی شمولیت اختیار کی اور بنو خزاع نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت اختیار کی۔ شاہ صاحب آپ ادھر آ جائے، قریب آ جائے۔ تو بنو بکر اور بنو خزاع کی آپس میں پرانی دشمنی تھی۔ بنو خزاع کے کچھ لوگوں نے بنو بکر کے ایک بندے کو قتل کیا ہوا تھا، اور اس کے بدلے میں بنو بکر نے وہاں پہ نہ بنو خزاع کے کچھ لوگ بنو بکر نے قتل کیے ہوئے تھے، تو ایک جماعت نے دوسری جماعت کے 3 بندوں کو قتل کر دیا تھا۔ اب جو بنو بکر کے لوگ تھے، ان کی پرانی دشمنی جاگی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم بنو خزاع کے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، جو ہمارے لوگ قتل انہوں نے کیے ہیں ہم اس کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ جبکہ دونوں طرف سے جو قتل ہوئے تھے وہ معاہدے سے پہلے قتل ہوئے تھے۔ اب جب بنو بکر نے یہ جرأت کی، یہ ہمت کی، تو اس کے بعد قریش نے ان کو حالہ شاری کی، ان کو تقویت دی، طاقت دی، پیچھے سے ان کو سپورٹ کیا کہ تم بنو خزاع کے لوگوں پر حملہ کرو، ہم تمہاری ہر لحاظ سے مدد کریں گے، مالی لحاظ سے بھی، ہتھیارات کے لحاظ سے بھی، جیسی آپ کو مدد چاہیے ہوگی ہم مدد کریں گے۔ اور ایسے ہی جو اسلام پسند عناصر ہوتے ہیں، اسلام کے شر پسند جو عناصر ہوتے ہیں، جو اسلام کو پسند نہیں کرتے، ان کا طریقہ کار بات بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ خود پیچھے رہتے ہیں، کسی کو استعمال کر کے، ان کو آگے کر کے، ان کو پیسے پروموٹ کرتے ہیں، ان کو مالی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ہتھیارات کے لیے سپورٹ کرتے ہیں،
اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، خود سامنے نہیں آتے کیونکہ وہ بزدل ہوتے ہیں، ان کے اندر سامنے آنے کی ہمت و جرأت نہیں ہوتی۔ تو قریش نے بھی کچھ ایسے ہی کیا، خود سامنے نہیں آئے، بنو بکر کے لوگوں کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے رات کے وقت بنو خزاع کے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ اب بنو خزاع کے لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، وہ تو آرام کی نیند سو رہے تھے۔ یہی وجہ ہے جو آج ہم آرام کی نیند سو رہے ہیں، یہ افواج پاکستان کی قربانیوں کا صدقہ ہے، جو ہمارے بارڈروں پہ پہرا دے رہے ہیں۔ خدا نہ خاصہ اچانک صورتحال بدل جائے، ہمیں تو علم نہیں تھا نا کہ یہ صورتحال پیدا ہو۔ ایسے بنو خزاع کے لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے، چین کی نیند سو رہے تھے، سکون کی نیند سو رہے تھے، تو اچانک بنو بکر کے لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اب بڑے سارے لوگ بنو خزاع کی قتل کر دیے، گھروں سے اٹھا اٹھا کر بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاع کے لوگوں کو قتل کرنا، کوئی رکوع میں تھا تو اس کو اسی حالت میں قتل کر ڈالا، کوئی سجدے میں تھا تو اس کو اسی حالت میں قتل کر ڈالا، یعنی کئی مسلمان بھی اس کے اندر مارے گئے۔ اب قریش کا یہ گمان تھا کہ ہم نے جو حدیبیہ کے معاہدے کو توڑا ہے، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوئی۔ اس وقت میں ان کے یہ علم رہ گیا، عقیدہ تھا کہ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہیں ہوئی۔ ادھر بنو خزاع کے کچھ لوگ عمر بن سالم کی معیت میں مدینہ شریف پہنچے اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصبنہ میں اپنی فریاد پیش کی، درخواست پیش کی۔ انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عہد یاد دلوانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم بھی ان کے حلیف ہیں اور ہمارے آباء و اجداد بھی ان کے حلیف تھے، اور آ کر ساری داستان پیش کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو بکر کے لوگوں نے ہم پر بے دردی سے حملہ کیا ہے اور بڑے سارے لوگوں کو قتل کر دیا، اور ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کے لیے نکلیں گے، آپ ان سے بدلہ لیں گے۔ اور کہا اس لیے کہ ہم بطور باپ کی ہیں، آپ بطور اولاد کی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشتے ہیں ان میں سے ایک نام ہے عبد مناف، جو حضور کے دادا پردادا کے اندر شامل ہیں، ان کا تعلق بھی بنو خزاع کے لوگوں میں سے تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ کا تعلق بھی اس قبیلے سے تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم بطور آباء و اجداد کی ہیں اور آپ بطور اولاد کی ہیں، تو لہذا آپ کا حق زیادہ بنتا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اور صرف یہاں تک ہی نہیں، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ آپ ایک لشکر روانہ کریں، صرف روانہ ہی نہ کریں بلکہ آپ بطور آرمی چیف اس لشکر کی کمانڈ کرتے ہوئے اس کو مکے میں لے کے چلیں اور ان لوگوں سے بدلہ لیں تاکہ آپ ساتھ چلیں۔ تو جب وہ لوگ اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو آپ کے چہرے پر غیرت کے اثرات آئیں گے، آپ کے اندر جلال آئے گا اور آپ کی روح و دبدبا کو متاب نہیں لا سکیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے۔ ادھر قریش کو جب پتہ چلا تو وہ شرمسار ہونے لگے، وہ نادم ہونے لگے کہ ہم نے تو حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ توڑ دی ہے، اب اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔
خیر کافر شرمسار ہو کے بھی نہیں شرمسار ہوتا، یہ ہٹ حرام ہوتا ہے نا، ہٹ ضرب ہوتا ہے، اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، یہ نادم ہو کے بھی کہتا میں ٹھیک ہی ہوں۔ اب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد روانہ کیا، پہلی غلطی اس سے ہوگی کہ معاہدہ توڑ بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں لکھ کر بھیجی کہ تم ایسا کرو، یا حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے اس کی فتح کا اعلان کرو، یعنی اس کو ختم کرو، یا بنو نقاصہ کے جو معاہدات ہیں، جو عہد و پیمان ہیں، ان سے الگ ہو جاؤ، یا بنو خزاعہ کے جو مقتولین ہیں، جو آپ لوگوں نے ان کے لوگ قتل کیے ہیں، ان کی دیت دے دو۔ جب تینوں باتیں کفار مشرکین کی طرف پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہم بنو نقاصہ کے معاہدے سے الگ تھلگ بھی نہیں ہوتے اور بنو خزاعہ کے لوگوں کی دیت بھی نہیں دیتے، البتہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے اس کی فتح کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے حدیبیہ کی فتح کا اعلان کر دیا کہ جی کوئی معاہدہ نہیں ہے، معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب معاہدہ ٹوٹ گیا اس کے بعد پھر شرمندہ ہو گیا، غلطی پر غلطی ہوتی جا رہی ہے ان سے۔ پہلی غلطی کیا کی کہ بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کی مدد انہوں نے کی قریش نے۔ اور اس کے بعد کیا غلطی کی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا تو انہوں نے وہاں پہ جو حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا تھا اس کے توڑنے کا اعلان کر دیا۔ جب دونوں غلطیاں ہو گئیں اب سوچنے لگے کہ اب کوئی ایسا بندہ جائے جو جا کے تجدید عہد کر کے آ جائے، یعنی نئے سرے سے معاہدہ کر کے آ جائے تاکہ جو پریشانی بن رہی ہے وہ ختم ہو سکے۔ اب انہوں نے انتخاب کیا ابو سفیان کا، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے۔ ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں تھی کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ ابو سفیان کی بیٹی مسلمان ہو گئی لیکن ان کی ولدیت تو نہیں نہ بدل سکتی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا؟ بالکل کیا، حالانکہ وہ ایک کافر کی بیٹی ہے، اس وقت آپ وہ کافر تھے ابو سفیان، اس کے بعد مسلمان فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کا تعلق ایک کافر بندے سے تھا لیکن انہوں نے نکاح حضور نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جرم ہو اس پر ہی ٹھونسنا چاہیے، ہر بندے کو اس فتوے کی زد میں نہیں لے کے آنا چاہیے۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے ابو سفیان کا انتخاب کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے، جب یہ جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تجدید عہد کر لیں گے، کسی قسم کا کوئی جنگ کا معاملہ پیش نہیں آئے گا۔ ابو سفیان مکے سے چلا مدینہ شریف کا سفر کر رہا ہے جو کہ تقریباً 450 ساڑھے 400 کلومیٹر ہے، اتنے ہی سفر ہو رہا ہے اور ابو سفیان بڑی امیدوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ اپنی بیٹی کے گھر جاؤں گا، یہ باتیں کروں گا، یہ کہوں گا، یوں کہوں گا، اپنی بیٹی سے یوں محبت کروں گا، یوں پیار کروں گا۔ بندے کے دل میں ارمان ہوتے ہیں، جب ہم اپنی مشیرہ کے پاس جاتے ہیں تو دل میں مختلف ارمان ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ بات بھی کروں گا، بچوں سے یہ پیار کروں گا، یہ بات کروں گا، ہوتا ہے نا دل میں، وہاں بھی چاہیے۔ تو ابو سفیان بھی بڑی امیدوں کے ساتھ جا رہا تھا، بڑی توقع کے ساتھ جا رہا تھا کہ جب میں اپنی بیٹی کے گھر میں جاؤں گا، یوں ملوں گا، یوں پیار کروں گا۔ ویسے بھی باپ بیٹی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ ایک الگ ہی ہوتا ہے،
بیٹوں کا اتنا تعلق مضبوط نہیں ہوتا جتنا بیٹیوں کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور بیٹیاں بھی اپنے سسرال میں بھی آ جائیں اپنے میکے کی تعریف کرتی ہوئی تھکتی ہیں. بخاری شریف میں بھی ہے کہ زیادہ تر جو عورتیں ہیں وہ ان کی رغبت اپنے میکوں کی طرف ہوتی ہے. اور یہاں تک ہوتی، میرے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک عورت تھی، اس کی شادی ہو گئی تو اس کے سارا کچھ اس کے سسرال تو انہوں نے دیا، اپنے ماں باپ کی طرف سے ایک انگوٹھی اس کو دی گئی. اب جو لوگ بھی آتے ہیں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں، برتن بڑے اچھے ہیں، بستر بڑے اچھے ہیں، فلاں چیز بہت اچھی، لیکن اس انگوٹھی کی کوئی تعریف نہیں کرتا تھا. اچانک اس نے کیا کہ سارے گھر کو آگ لگا دی، ایک انگوٹھی بجا لی. جب بھی کوئی آتا کہتی وہ لٹتی کہ یہ صرف ایک انگوٹھی بچی جو میرے ماں باپ نے دی تھی. ٹھیک ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا یوں ہی ہے کہ ان کو اپنے جو میکے ہوتے ہیں ان کی چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. یہ چیز ان کو زیادہ سمجھ آئے جن کا بیاہ ہو چکا ہے، جن کے بھی ہوئی نہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی. خیر، ابو سفیان بڑی امیدیں لے کے جا رہا تھا. جیسے مدینہ شریف میں پہنچا سیدھا اپنی بیٹی کے گھر گئے. حضرت ام المؤمنین اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے. اب ظاہری طور پہ اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غربت تھی، فاقہ کشی تھی. ویسے تو میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت مولانا الشاہ احمد رضا محمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرور کونین کو پاس کچھ رکھتے نہیں، سرور کونین کو پاس کچھ رکھتے دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی مرتبہ. ظاہری طور پہ فاقہ کشی ہے، ورنہ میرے آقا تو مال کے کائنات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے پوری کائنات کو رزق دیا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت مولانا الشاہ احمد محمد بریلوی آپ فرماتے ہیں جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، جن کے ٹکڑوں ہے سارا جہاں، ان کی شان سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ میرا باپ آ گیا، حالانکہ بیٹی جب دیکھتی ہیں کہ ہمارے باپ آئے ہیں ان کے جذبات بڑے تیز ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ کے اپنے باپوں کا استقبال کرتی ہیں، بھائیوں کا استقبال کرتی ہیں، اپنی اماں کا استقبال کرتی ہیں، اپنے چچاؤں کا استقبال کرتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا اب چل جائے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی طرف بڑھتی، پیار لیتی. انہوں نے پہلے جو بستر تھا جس پر عرش نشین آرام فرما ہوتے تھے، جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، اس بستر کو سمیٹ دیا. اب ابو سفیان نے تنگ کیا، کہا بیٹی کوئی بات نہیں، آپ غریب ہیں، کوئی بات نہیں، جب بستر میرے لیک ہے تو اس لیے سمیٹا ہے کہ میری شان کے خلاف تھا، میرے سٹیٹس کے خلاف تھا، میرے مقام کے خلاف تھا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے طریق ساز جواب دیا. فرمایا بابا ایسی بات نہ کر کہ یہ بستر تیرے قابل نہیں تھا، نہیں، یہ بستر عرش نشین کا بستر تھا، یہ بستر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا.
تاجدار ختم نبوت کا بستر تھا، اور تیرا وجود نجس ہے، تیرا وجود پلید ہے، تو مشرک ہے، تو اس پاک بستر پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ابو سفیان تو آواز باختہ ہو گیا۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور سے عشق ہے، اور جس کی طرف قرآن اشارہ دے رہا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے بی بی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے فرما دیں، اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہارے بہن بھائی، اگر تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے بہن بھائی، اگر تمہارے قبیلے، تمہاری برادریاں، اگر تمہارا مال تجارت، اگر تمہارا جو تمہارے گھر ہیں، جو تمہارے بنگلے ہیں، یہ جتنی چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے، پھر اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ اللہ کبھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرو تو ماں باپ پیچھے ہونے چاہیے، بہن بھائی پیچھے ہونے چاہیے، ازواج، اپنی بیویاں، اپنے شوہر پیچھے ہونے چاہیے، مال پیچھے ہونا چاہیے، برادریاں پیچھے ہونی چاہیے، قبیلے پیچھے ہونے چاہیے، مال تجارت پیچھے ہونا چاہیے۔ بس جب حضور کی بات آ گئی پھر کسی کی کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی، حضور کے اصحاب نے بھی ایسا ہی عشق کیا ہے۔ میں بابا یہ بستر تیرے لائق نہیں ہے، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تو اس بستر پہ بیٹھ سکے، کیونکہ یہ تاجدار ختم نبوت کا بستر ہے، اس میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تیرا جسم تو نجس ہے، تیرا جسم تو ناپاک ہے۔ خیر، یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اسے میں پوری کائنات سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث پاک میں یہ لفظ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہ کر لے، حدیث پاک میں کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بڑا پیارا نقطہ ہے۔ ایک بندہ مجھ سے کہتے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میری مرضی میں اس سے محبت کروں یا اگر میں خود ہی کہہ دوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو یہ تو کمال کی بات ہو جائے گی۔ آپ حدیث پاک میں یہ نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرے، حدیث پاک ہے کہ یہاں تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا آغاز گنبد خضرا سے ہوتا ہے، عشق کا آغاز گنبد خضرا سے ہوتا ہے۔ جس کو حضور پسند فرماتے ہیں وہی حضور سے محبت کر سکتا ہے، جس کا انتخاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہی حضور سے پیار کر سکتا ہے، دوسرا پیار نہیں کر سکتا۔ میرے بابا جی کی بلا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محبت کا آغاز گنبد خضرا سے ہوتا ہے، محبت کی بین کا آغاز گنبد خضرا سے ہوتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ پریکٹیکلی طور کر کے بتا دیا کہ جہاں تک حضور کی بات آ جائے پھر کوئی باپ نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی برادری نہیں، بس پھر حضور ہی حضور ہے۔ پھر
حضور ہی حضور ہے. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ان سے اس طرح محبت کی، اس طرح پیار کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. گھر میں تشریف فرما تھے آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر میں باپ بیٹا بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. حضرت عبد الرحمن نے اس کی ابھی جب غزوہ بدر ہوا تھا تو آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کافر کی طرف سے لڑ رہا تھا. آپ میری تلوار کی زد میں کئی بار آگے تھے، میں نے آپ کو اپنا بابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. حضرت بکر خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت الرحمن پھر بات کر دیا، حضرت بکر پھر خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب پھر بات کی نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اب عشق صدیقی اپنے کمال پر آ گیا. عشق صدیقی اپنے عروج پہ آ گیا. فرمایا وہ تو ہی تھا جس کا ہاتھ کانپ گیا. اگر تو میری تلوار کے ساتھ میں آ جاتا پھر ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دیا. بھائی آخر میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھ سے آپ کی نسل بڑھنی ہے. اتنا غصہ، اتنا جلال. چھپ کر جس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں اس کا بکر سے بھی کوئی تعلق نہیں. مجھے ایسے خاندان کی ضرورت نہیں ہے جس میں حضور کا پیار ہوا. تو ہم تو خیر سے دعوے کرتے ہیں نا، انہوں نے دعوے کے ساتھ دلیل قائم کی ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ حضور سے پیار کرنا ہے تو پھر یوں پیار کرنا. جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہو وہ ہمارا امام ہے، ہمارا سب کچھ ہے. جس کا تعلق حضور کے ساتھ نہیں ہے اسی تک کسی تک کچھ بھی نہیں لگتے. بس یوں ہونا چاہیے. حضور سے آگے کوئی شخصیت نہیں ہے. خیر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حالانکہ باپ گھر آیا اور بڑے عرصے پر ملاقات ہو رہی ہے، آپ نے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر ابا تو اس قابل نہیں کہ اس بسترے میں تجھے بٹھایا جائے کیونکہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے. ابو سفیان بڑا پریشان ہوا، بڑا آواز باختہ ہو گیا کہ میں تو امیدوں کے ساتھ آیا تھا، بڑی کرنے لے کے آیا تھا کہ بیٹی کے پاس جاؤں گا، مجھ سے کہوں گا وہ اس سے بات کریں کہ ہماری بات بن جائے گی. اب گھر سے اٹھا، اب مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا. اب تھوڑا سا یہاں پہ رکیے. میں اس پر درد نہیں کرتا ہوتا، نہ میری عادت ہے، لیکن بات کو سمجھانا بڑا مقصود ہوتا ہے. اس طرح کا ماحول چل رہا ہو اس کے مطابق گفتگو کرنا ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے. ابو سفیان کون تھا اس وقت؟ کافر. ٹھیک ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی؟ مسلمان تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی. حضور کے نکاح پاک میں تھی اور حضور کے گھر پاک میں تھی. اب ابو سفیان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آیا یا نہیں آیا؟ بولو تو صحیح. ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی؟ باتیں ہوئی یا نہ ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یا نہیں تھا؟ حضور سے بڑا کوئی متقی ہے؟
حضور سے بڑا کوئی تقوی والا ہے؟ اب حضور نے تو نہیں فرمایا تیرا باپ کافر تھا تو لہٰذا تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں تجھ سے بات کرتا، مجھے کوئی بندہ لا کر دکھا دے حضور نے ایسی بات کی۔ اتنی شدت کہاں سے آ گئی؟ ہم نے کیا دین کا پیغام چھوڑ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں تمام سیرت کے کتب اٹھا لیں۔ حضرت ام ایمن نے حضور کے ساتھ اظہار محبت کیا، ابو سفیان حضرت ام ایمن کے پاس آیا، باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، وہاں سے اٹھ کے مسجد نبوی شریف میں گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا ام ایمن تیرا باپ تو کافر تھا، تو نے اس کے بعد اس کے ساتھ باتیں کیوں کی؟ تو لہذا دین کا اصل چہرہ حضور کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کریں، دین کا اصل نور لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ لوگوں کو لڑتے لڑتے بہت وقت گزر گیا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب حضور کی امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر حضور کی امت متحد نہیں ہوگی تو باطل قوت یقیناً فائدہ اٹھائے گا۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی شریف میں ابو سفیان آیا۔ اب حضور نے تو نہیں فرمایا کہ صحابہ اس کو مسجد سے نکال دو، کافر اس وقت حالانکہ کافر تھے، بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست پیش کی کہ ہم حدیبیہ کے معاملے میں تجدید عہد چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اس میں توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، سرکار نے کوئی رد عمل عطا نہیں فرمایا۔ ابو سفیان بیٹھا رہا۔ یہ ہے اسلام کا مقام، یہ ہے اسلام کی شان۔ ہمارا کیا حال ہے؟ جیسے کوئی بڑا بندہ آتا ہم تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں، اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے؟ ماشاءاللہ ہم تو یوں سمجھ رہے تھے کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بھائی جب آپ حق پر ہیں، اسلام کے آپ علم بردار ہیں، پھر اسلام کی بات کریں، جو مرضی آ جائے، اتنی بے نیازی سے پیش ہے اس کو پتہ چل جائے۔ ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، لیکن سرکار نے کوئی جواب نہ عطا فرمایا۔ اب ابو سفیان اٹھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار ہے، حضور کا جان نثار ہے، حضور کا غم گسار ہے، حضور کے سفر کا ساتھی ہیں، حضور کے حضر کے ساتھی ہیں، حضور کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، حضور کے ہر معاملے کے ساتھی ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کائنات میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے میں نے ان کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا بدلہ خود قیامت کے دن خلاق کائنات چکائے گا۔ ابو سفیان آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ آپ سفارش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حدیبیہ کے معاملے میں کچھ توسیع کر دی جائے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آہت چکنی کر بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کافر ہو کے اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ ہم سے آہت چکنی ہوئی ہے، وعدہ توڑ بیٹھے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج میں مسلمان ہوں، حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، حضور کا نام لیتا ہوں، حضور کا امتی ہوں، حضور کا پروانہ بننے کے دعوے کرتا ہوں، حضور کا عاشق بننے کے دعوے کرتا ہوں، لیکن وعدہ کر کے توڑنے میں بہت بڑا فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں کسی سے وعدہ کر کے توڑ دوں تو میں کہتا ہوں یہ کون سی بری بات ہے، وعدے تو ٹوٹتے رہتے ہیں۔ نہیں، جس کے ساتھ جو بھی وعدہ کرے اس کی پاسداری کرنے کی کوشش کریں۔ ہم حضور کے امتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ کسی مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو کوئی چیز لینے کے لیے وہ گھر پہ کام کوئی سواری فروخت کی تھی یا کچھ بیچا تھا، پوری طرح واقعہ سے واقعہ موجود ہے۔ وہ چلے گئے، ان کو یاد ہو گیا، 3 دن کے بعد آئے حضور کو وہیں پہ ہی پایا۔ کتنے دنوں کے بعد؟ ہم تو 3 منٹ انتظار نہیں کر سکتے۔ 3 دنوں کے بعد حضور کو وہیں پایا، بڑی شرمندگی ہوئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی تو نے آنے میں دیر کر دی، میں تمہارا اس وقت سے انتظار کر رہا ہوں۔ اس طرح کی باتیں کریں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنا وقار خود کیوں گرا رہے ہیں؟
خیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست پیش کی کہ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کیجیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی جواب نہیں عطا فرمایا۔ یہ ہوتی بے نیازی۔ آپ بتا رہے تھے کہ تیری اوقات کیا ہے، ہم حضور کے غلام ہیں اور جو حضور نے فیصلہ کر دیا فیصلہ وہی رہے گا۔ وہاں سے اٹھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے۔ کون فاروق اعظم؟ جو مرید مصطفیٰ بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضور سے حضرت عمر کو اللہ نے حضور نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ اللہ سے خود حضور نے درخواست پیش کی ہے، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما عمر بن شام یا عمر بن خطاب کے ساتھ۔ ان سے آگے بات کی کہ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، لیکن آپ نے بھی فرمایا جو حضور کا فیصلہ ہے میں اس کو ٹھکرا نہیں سکتا، میں اس کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ اب ہر طرف سے مایوسی ہو رہی ہے، شکست ہو رہی ہے، ابو سفیان آواز خاصہ ہو رہے ہیں۔ اٹھے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، جن کے بارے میں حضور کا فرمان ہے میرا گوشت علی کا گوشت، میرا جسم علی کا جسم، میرا خون علی کا خون۔ جن کے بارے میں حضور کا فرمان ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے۔ لیکن یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ہے علی میرے دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے، کیا علی نے بھی کہیں گے کہا حضور میرے بھائی نہیں کہا؟ جب علی پاک نے نہیں کہا تو آج کی 15ویں صدی کا مولوی اٹھ کے کہہ دے کہ بعد اللہ حضور کا احترام بڑے بھائی اتنا کریں تو اس پہ پھر افسوس ہے، صدمہ افسوس ہے اس پہ۔ خیر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ حضور سے عرض کریں کوئی مہربانی ہو جائے گا۔ وہ ابو سفیان اب بھیک مانگ رہے ہیں، ابو سفیان بھیک مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح تصحیح ہو جائے، جنگ نہ ہو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی اختیار کی، فرمایا میں حضور کی بات کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دے سکتا، جو حضور نے فیصلہ کر دیا بس وہی میرا فیصلہ ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان سیدۃ النساء العالمین اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا، ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ امام حسن سے کہہ دیں کہ وہ معاہدے کی توسیع کا اعلان کر دیں، کیونکہ وہ بچے ہیں، جب ان کی بات حضور سنیں گے تو حضور کے دل میں ایسی بات آ جائے گی ہمیں مہربانی ہو جائے گی۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ فرمایا کہ حسن کو بھی بچے ہیں، حسن اپنے نانا جان کے موقف کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں؟ حسن اس طرح کی بات نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے حضور کی بات کریں گے، وہاں سے شکست ہوئی، مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، مایوسی ہوئی۔ حضرت عمر کے پاس آئے، مایوسی ہوئی۔ علی کے پاس گئے، مایوسی ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس گئے، سب نے یہی کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو چکا ہے ہم اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اور علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ حضور اس کے معاملے میں کوئی ارادہ فرما چکے ہیں، اب میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ پھر لوٹ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اسلام اپنی طاقت خود رکھتا ہے، ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہم کرتے، اور آگے جا کے فتح مکہ میں بھی اخلاق کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن جہاں پہ ڈٹنا چاہیے وہاں پہ ڈٹ بھی جانا چاہیے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے ساتھ، عفو و کرم کے ساتھ، درگزر کے ساتھ اسلام پھیلایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت فیصلے نہیں فرمائے۔ ہم ایک پہلو پیش کرتے ہیں، دوسرا پہلو پیش نہیں کر سکتے، جبکہ یہ زیادتی ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات پوشیدہ نہیں رکھنی چاہیے، اسلام کی اپنی قوت ہے۔ خیر اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر ابو سفیان آئے۔ اب کہا جی ہمیں کوئی مشورہ ہی دے دو جناب، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر طرف سے مایوسی ہو گئی ہے، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد کو حاصل نہیں ہوا،
حضور کے پاس گیا ہوں، وہاں سے کوئی بات نہیں ملی، صدیق اکبر کے پاس گیا ہوں، حضرت عمر کے پاس گیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، بی بی پاک کے دروازے پہ آپ کوئی مشورہ ہی دے دیں جو میں کام کر کے چلا ہی جاؤں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور کا فرمان ہے آنا مدینہ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہاں پہ بھی ایک اصول لے لیتے ہیں، ایک بات لے لیتے ہیں سمجھانے کے لیے، تربیت کے لیے، کسی میں کوئی تنگ نہیں، واللہ ممبر رسول پہ بیٹھا ابو سفیان اس وقت کون تھے؟ بولیے، بولو تو صحیح، ابو سفیان کون تھے اس وقت؟ علی المرتضیٰ کون ہے؟ ابو سفیان بطور کافر اس وقت، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، ابو سفیان نے علی المرتضیٰ سے مشورہ لیا یا نہیں لیا؟ حضرت علی نے تو یہی کہا کہ تو کافر ہے، میں تیرے مشورہ کیوں ہوں؟ حضرت علی نے مشورہ دیا یا نہیں دیا؟ دیا۔ اس لیے اتنی شدت اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کا نور پیش کرے لوگوں کے سامنے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا دیا؟ فرمایا تم صرف مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان کر کے چلے جاؤ اور کوئی بات نہ کرو، کوئی فیصلہ نہ کرواؤ۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں ذمہ دار ہوں، نتیجہ بندے نے خود نکالنا ہوتا ہے۔ یہ میں نے جلوہ جانا ہوں، حضور بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت لکھی ہوئی کتاب ہے، سارا کچھ اس کے پڑھ کے اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو یوں کر، مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیں کہ میں حدیبیہ کے عہد کے معاملہ میں تجدید کے بارے میں آیا تھا، میں اعلان کر کے واپس جا رہا ہوں کہ میں اس معاہدے کی توثیق کے لیے آیا تھا، اس سے زیادہ تجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کھڑے ہو کر مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں حدیبیہ کے معاملہ میں توثیق کے لیے آیا تھا، میں اعلان کر کے واپس جا رہا ہوں۔ واپس جا کے ساری باتیں مکے میں بتائی، اس سے آگے کیا ہوا یاد زندہ صحبت باقی آئندہ سے اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔